سر اگر یہ معاملہ یہاں پہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر جی جی سولف نہیں ہوتا تو اس کا آئینی کیا راستہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو سولف کیا جا سکتا ہے؟ اس میں مسئلہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم بات کرنا چاہیں تو بات دور تک چلی جائے گی. اب یہ ہماری جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یا ان کے جو ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، ان کے اندر وہ وزڈم نہیں ہے جو وزڈم 1973 کے کانسٹیٹیوشن بناتے وقت آئین ساز اسمبلی کے جو رکن تھے، آئین ساز اسمبلی کی جو ایڈوائزر تھے، یا جو آئین ساز اسمبلی کی جو کمیٹی بنی جنہوں نے آئین بنایا تھا، ان کا بہت بڑا وسیع وزڈم تھا. یہ جو 18ویں امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے آئین کے اندر، میں تو یہ کہنا چاہوں گا، سارا آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا 18ویں امینڈمنٹ نے. اب رضا ربانی صاحب بہت اچھی شخصیت ہیں، جمہوری انداز ہے ان کا، ہمیشہ جمہوری بات کرتے ہیں، تو وہ آئینی کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو اس کے بعد جب ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ بھی ہم نے آئندہ الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی نے کرنا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس نے، لیڈر آف دی اپوزیشن مل کر کرنا ہے، اس وقت ان کے ذہن میں میثاق جمہوریت کا فلسفہ تھا. میثاق جمہوریت میں فرینڈلی اپوزیشن تھی اور گورنمنٹ بھی تھی. تو وہ فرینڈلی میچ کھیلنے والے تھے، خورشید شاہ صاحب ہو گئے، وہ ہو گئے. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی تھی کہ عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے اور وہ بہت بڑی اپنے ایک ایسے منشور کے تحت اس انداز سے آئیں گے جنہوں نے اپوزیشن کے تمام جو بے قاعدگی بے ضابطگی کو ہے ان کو انہوں نے نظر رکھنی ہے. نیب بھی فعال ہو رہی ہے، ایف آئی اے بھی فعال ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی، ایف بی آر بھی، سارے ادارے فعال ہو گئے ہیں. پہلے سارے ادارے جو تھے میثاق جمہوریت کے تحت ایک ہی گرد گھومتے تھے، فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح. تو وہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ آئندہ کیا بحران پیدا ہو سکتا ہے. وزڈم تھا، وزڈم کی کمی تھی، ہم مانتے ہیں کہ وزڈم نہیں تھا. جو آئین سازی ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اس پہ 100 سال 200 سال تک کے معاملات ہوتے ہیں، تاکہ سارے معاملات یہاں انہوں نے سوچا ہی نہیں، ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ابھی یہ وقت اس طرح سے آ جائے گا. اب وہاں آگے آئین سائلنٹ ہو گیا. اب ہم آپ کے آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے پیغام کہیں جا سکتا ہے تو ہم یہ بتانا تجویز کرنا پیش کریں گے کہ اس پہ زیادہ نہ کریں، ہمیشہ کے لیے راستہ نکال دیں. یہ عمران خان کو بھی اور اپوزیشن کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اپنے عمران خان صاحب کے ارد گرد انتہائی چاروں نالائق ٹولہ ہے. ہم بس سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہم بڑے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو آئینی اور قانونی ماہرین کا جو چار کا ٹولہ ہے وہ انتہائی نالائق ترین لوگ ہیں. وہ نہیں اس مسئلے کو حل کر سکیں گے. اسی طرح اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ بھی کوئی اتنی ان کے اندر وزڈم کے ان کے آئینی اور قانونی ماہرین موجود نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ حکم جاری کرنا چاہیے تھا، یا بھی حکم جاری کر سکتے ہیں کہ جناب اس پر آپ قانون سازی کر لیں. یہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کے بس کی بات نہیں ہے. تو ابھی ہمارا میسیج اگر بہت عطر اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑا ان کا ویژن ہے، ان کا ظاہر ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور وکلا کی تحریک میں وہ پیش تھے. تو لیکن اس لیے ہمیں یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ حکم جاری کر دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان تو نہیں گئے اپوزیشن، لیکن بہرحال اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھ میں لیور ہے تو حکم جاری کریں کہ جناب اس پر آپ تمام پارلیمانی کمیٹی کو ایک طرف رکھیں یا فوری طور پر قانون سازی کریں. اور قانون سازی میں ٹھیک ہے، جہاں اتنا عرصہ گزر گیا تو 1-2 مہینہ اور لگ جائے گا. وہ تو قانون سازی میں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ 28ویں امینڈمنٹ پیش کی جائے گی، اور 28ویں امینڈمنٹ میں یہ کہہ دیں کہ جناب جو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے یہ فیصلہ کریں کہ چونکہ یہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے تو وہ پرانا طریقہ جو ہے، جو پہلے 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے ممبر الیکشن کمیشن جو آتے تھے وہ سٹنگ جج ہوتے تھے ہائی کورٹس کے، تو چاروں ہائی کورٹس کے سٹنگ جج آ جائیں اور وہ آ کے اپنے ممبر الیکشن کمیشن کے فرائض سنبھالیں. جو پہلے تجربہ چلا آ رہا تھا 1956 سے لے کر 18ویں امینڈمنٹ یعنی 10 اپریل 2010 تک جو تجربہ چل رہا تھا، اسی تجربے پر آپ دوبارہ لے آئیں، قانون سازی کر لیں. پہلی بات یہ ہوگی کہ 4 ممبر کوئی سیاسی آلودگی سے ہٹ کے ہوں گے، کسی
سیاسی جماعت کے وہ وفادار نہیں ہوں گے، کسی سیاسی جماعت کے پسندیدہ نہیں ہوں گے، تو چاروں ہائی کورٹ کے جج آ جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک تھا فیکٹر جس کی بنا پر یہ فیصلہ ہوا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ یہ باقاعدہ 28ویں امینڈمنٹ کر لیں، اور اس پر ساری سیاسی جماعتیں بھی کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں کرے گی. ان کا بھی مفاد ہے، ان کے بھی سب کام رک گئے ہیں، تو لوکل گورنمنٹ کے بھی الیکشن آنے والے ہیں، تو سارے معاملات ہونے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ کے تحت اس میں وہ جو پرانا طریقہ کار ہے اس کو اپنا لیں. اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو موجودہ حالات میں اپنے تجربے کی بنا پہ یہ کہتا ہوں کہ جو موجودہ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت جو الیکشن کمیشن آیا ہے وہ غیر جانبدار ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. سر اس وقت جو یہ آئینی بحران چل رہا ہے، اس دوران جو الیکشن ٹریبونل میں کیسز ہیں مختلف حلقوں کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے، ان کا کیا فیوچر ہے، کیا فیوچر ہو سکتا ہے جب تک یہ مسئلہ سولو نہیں ہوتا؟ اور دوسری چیز، اگر بائی الیکشن آتے ہیں آگے، پھر اس کے بلدیاتی الیکشن ہیں، ان کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو جی، باقی جہاں تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی نزدیک آ رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں بڑے دلچسپ لے رہے ہیں، تو وہ اپریل میں یا مارچ میں ہے پروگرام. تو وہ جب تک الیکشن کمیشن کی تشکیل نہیں ہوتی تو وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی نہیں ہو سکتے، بائی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے. لیکن جہاں تک الیکشن ٹریبونل کا تعلق ہے وہ اپنی کارروائی جاری رکھیں گے. وہ الیکشن کمیشن ایک علیحدہ ایک فورم بنا دیا ان کو، اور وہ اپنی ہیئرنگ کرتے رہیں. ان کا جو فیصلہ جب آئے گا، ہاں یہ پوائنٹ ہے وزنی، وہ اگر کسی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کسی ممبر کو، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کو، تو وہ پھر الیکشن کمیشن اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتا جب تک کہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہو جاتا. لیکن وہ اپنی کارروائی جاری رکھے. لیکن یہ بھی بڑا ایشو ہوتا ہے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی ہم نے الیکشن ٹریبونل کسی کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو پھر نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے تو کمیشن کا مکمل ہونا ضروری ہے. لیکن بہرحال اس میں بھی ممکن ہے کہ 2 ممبر ہیں تو اپنا کوئی راستہ نکال لیں اور نوٹیفیکیشن کر دیں. لیکن بہرحال تھوڑا سا ایک ابہام تو ضرور ہے اس کے اندر. ایک بڑا اہم سوال سر، اس وقت پی ٹی آئی فنڈنگ کیس ٹریبونل کے اندر چل رہا ہے. اس دوران جب یہ مکمل نہیں، اس کیس کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس سے کیا نکلے گا؟ ابھی جو فارم فنڈنگ کا کیس تو جو ہے اس کے اندر ہم نے بھی تمام ٹی وی چینل پہلے بھی باتیں کرتے رہے ہیں، چونکہ ہم نے اس کے ڈاکومنٹس تو پڑھے نہیں ہیں. صرف ہم نے اخباری خبر یا جو انہوں نے کمپلیننٹ جس نے شکایت کی ہے اس کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے. لیکن جہاں تک ڈاکومنٹ دیکھنے کا سوال ہے وہ تو ظاہر ہے تمام حالات الیکشن کمیشن کی جو ایک باقاعدہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس کے بارے میں وہ انکوائری کر رہی ہے، انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ سارے مکمل تو ہو گئی ہے. جہاں تک نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ 18 مہینے سے کام کر رہی ہے، تو کم تو کر ہی لیا ہوگا، زیادہ اس میں کیا کام تھا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ آج کل وہ مسلم لیگ نواز گروپ اور اس طرح پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کی جو فنڈنگ ہے اس کے بارے میں بھی وہ اپنی ایک تحقیقاتی کمیٹی کام کر رہی ہے. لیکن وہ ابھی سست روی سے کام چل رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس انداز سے سست روی سے چل رہا ہے، یہ حالات کو دیکھا جا رہا ہے، تو ابھی وہ معاملہ جو ہے وہ پڑ گیا ہے، کھٹائی میں پڑ گیا ہے، مؤخر ہو گیا ہے. ابھی فی الحال جب تک الیکشن کمیشن کا مکمل طور پر سیٹ اپ نہیں بن جاتا، چیف الیکشن کمیشن نہیں آ جاتا، تو اس پر ابھی کسی قسم کا فیصلہ ہونا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا.